بتاؤ بائبل کے. اگر کہا کہ بائبل کے تو اس کا مطلب انہوں نے مانا کہ نعوذ باللہ وہ آنے کے بعد قرآن کو منسوخ کر دیں گے, بائبل شروع کر دیں گے. کہاں لے جا رہے ہو تم اسلام کو, دین کو, مذہب کو؟ اور اگر یہ مانا کہ نہیں جناب سورہ حمد ہی پڑھیں گے جو سب پڑھتے ہیں مسلمان, تو سورہ حمد تو قرآن کا سورہ ہے, اس کا مطلب قرآن پڑھیں, رسول کی شریعت کو فالو کریں. تو جب رسول کی شریعت کو فالو کریں گے, جب وہ نماز کے معاملے میں مان رہے ہیں کہ نماز کیسے پڑھی جائے, تو وہ کیسے اس بات کو ریجیکٹ کر دیں گے کہ اگر نبی کہیں کہ میں اس کو امام معین کرتا ہوں, یہ نماز پڑھائے گا, تو وہ کیسے اس پہ ضد کریں گے کہ میں تو نبی ہوں, میں پڑھاؤں گا. محمد و آل محمد صلوات. مشکل آپ کی یہ ہے, ان ایسے افراد کی مشکل یہ ہے, یہ نہیں کہ آپ امامت کو نہیں سمجھتے, نہیں, مشکل یہ کہ آپ نبوت کو نہیں سمجھتے. جس دن آپ نبوت کو سمجھ جائیں آپ اس دن امامت کو سمجھ جائیں. آپ کی سمجھ میں آج تک نبوت نہیں آئی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسے, بھائی وہ نبی ہیں لہذا وہ نماز پڑھائیں گے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں ایک اور سوال نمازی کے تعلق سے. یہ بتاؤ, کوئی ڈاکٹر اسرار ہی بتا دیں, مسلمانوں کو بتا دیں, اپنی کسی تقریر میں بتا دیں, میرے اس سوال کا جواب بعد دیں. وہ یہ بتائیں کہ بھئی نماز میں شروع تو کیا سورہ حمد سے, لیکن اختتام کہاں ہوتا ہے؟ کیا تشہد بغیر محمد و آل محمد کے صلوات سے ختم ہو سکتا ہے, ان پر صلوات بھیجے بغیر؟ تو درود ضروری ہے نا. تشہد میں چاہے کسی بھی فرقے سے تعلق ہو, کسی بھی فقہ سے تعلق ہو, بغیر محمد و آل محمد پر, کسی اور پر نہیں, بغیر محمد و آل محمد پر درود پڑھے ہوئے نماز صحیح نہیں ہوتی. امام شافعی نے تو کہا تھا کہ کفاکم من عظیم الفضل انکم من لم يصلی علیکم لا صلی. آپ کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ وہ ہیں کہ جو آپ پر نماز میں درود نہ پڑھے اس کی نماز ہی باطل ہے. تو یہ بتاؤ کہ عیسیٰ جب آئیں گے تو درود پڑھیں گے نہیں آل محمد پر؟ کہا وہ تو پڑھنا پڑے گا اس لیے کہ نماز پڑھا رہے ہیں. ہم تو کیا وہ تمہارے جیسے ہیں کہ جن پہ درود پڑھ رہے ہیں ان کے آگے جا کے کھڑے ہو جائیں؟ اور محمد و آل محمد صلوات. جن پر صلوات پڑھے ان کے آگے جا کے پڑھ گئے؟ نہیں. اب یہاں وقت تمام ہو چکا ہے, لیکن قرآن مجید سے ایک دلیل دیے بغیر بات کو تمام نہیں کروں گا. سورہ آل عمران آیت نمبر 81 جا کے دیکھو. اس کو پڑھو تو تمہاری سمجھ میں آئے کہ تم نے چونکہ نبی کو نہیں سمجھا نا, سارا کنفیوژن یہاں ہے. جب تم نبی کو اپنے جیسا سمجھتے ہو تو امام کو تم نہ جانے کس جیسا سمجھنا چاہتے ہو. تمہارے جیسے تو نبی ہو گئے, اور باقی لوگ کہاں چلے گئے؟ تو اب نبی کو سمجھو اس آیت کے ذریعے سے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ ہم الفاسقون. انبیاء سے عہد لیا. یاد کرو وقت جب اللہ نے انبیاء سے عہد لیا کہ اے انبیاء, اے نبیوں, اے رسولوں, جن میں یہ عیسیٰ بھی شامل ہے یقینا, میں تمہیں نبوت دے رہا ہوں مگر ایک شرط ہے, جب نبی آئے گا آخری رسول تو تم سب کے سب لتؤمنن بھی اس پر ایمان لاؤ. میں تمہیں نبوت دے رہا ہوں, کنڈیشن از دس, لتؤمنن بھی, کہ تم اس پر ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد بھی کرو گے.
آیت کے ہر پہلو پہ سوچ میں گفتگو نہیں کر سکتے، ممکن نہیں ہے، سو ٹائم بھی نہیں ہے، اور نہ میرے موضوع میں ہو تمام ایشوز جو اس آیت میں جو بلاغت کا اللہ ہے کہا کہ تم ایمان لاؤ گے اس کی نصرت یعنی اس کی مدد بھی کرو. حالا اقررتم، تم نے اقرار کیا، کہاں حالا فشہدوا، تو پھر دیکھو گواہ ہے، وانا معکم، اور میں تمہارے ساتھ اس بات کا گواہ ہوں کہ تم نے یہ مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ جب نبی آئے گا آخری تم سارے انبیاء اس پر ایمان لاؤ. ومن تولا بعد ذلك، جو اس عہد اس کویننٹ کو توڑ دے، ریجیکٹ کر دے، فاولئک هم الفاسقون، وہ شخص فاسق ہو جائے گا. فاسق کا کیا مطلب؟ جو کھلم کھلا گناہ کرے، نعوذ باللہ. اور جو فاسق ہو جائے وہ نبی نہیں رہ سکتا. یعنی تمہاری نبوت صرف اس بات پر منحصر ہے کہ جب خاتم النبیین آئیں تو تم اس پر ایمان نہیں لاؤ گے، تمہاری نبوت ختم ہے. اب میں مسلمانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ انبیاء نبی پر ایمان لائے یا نہیں لائے؟ اب اس پر بحث میں ابھی نہیں کر رہا ہوں کہ انہوں نے نصرت بھی کی کہ نہیں کی، اس لیے کہ یہ بھی ایک سوال ہے کہ دکھاؤ کہ انبیاء نے کہاں نصرت کی. تو اگر وہ حدیث نہ ہو کہ جسے آدم کو دیکھنا ہو، نوح کو دیکھنا ہو، ابراہیم کو دیکھنا ہو، موسیٰ کو دیکھنا ہو، عیسیٰ کو دیکھنا ہو، فَلْيَنظُرْ إِلَىٰ وَجْهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ. تو یہ مسئلہ ہی حل نہ ہو. لیکن میں اس وقت اس طرف نہیں جا رہا ہوں. ویسے بھی بولا ایمان لائے کہ نہیں، کہاں جناب کیوں نہیں ایمان لائے؟ تو ایمان لائے تو اب جو ایمان لاتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں مؤمن. کریکٹ؟ جو ایمان لایا اس کو کہتے ہیں مومن. تو آدم مؤمن، شیس مؤمن، ادریس مؤمن، نوح مؤمن، ابراہیم مؤمن، موسیٰ مؤمن، عیسیٰ مؤمن، سلیمان مؤمن، داؤد مؤمن، یعقوب مؤمن، یوسف مؤمن. سب انبیاء مؤمن ہے. کس کے مؤمن؟ جو مؤمن ہے تو کوئی نبی بھی ہونا چاہیے جس پر ایمان لا کر یہ مؤمن بنا. خاتم النبیین نبی اور انبیاء مؤمن. مؤمن میں اور نبی میں تعلق کیا ہوتا ہے، رابطہ کیا ہوتا ہے، رشتہ کیا ہوتا ہے، کنیکشن کیا ہوتا ہے، ریلیشن شپ کیا ہوتی ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مؤمنین پر ان کی جان سے زیادہ حق کے تصرف رکھتا ہے. محمد و آل محمد صلوات. اس نبی کی اتھارٹی مؤمن پر اس مؤمن سے زیادہ ہوتی ہے. یہ میں قبا پہنے میں ہوں، یہ چیز ہے میری، یہ اس وقت میری ہے، لیکن اگر نبی موجود ہے تو میں نہیں کہہ سکتا میری، وہ کہیں گے لاؤ، تو میں نہیں کہوں گا یا رسول اللہ تو میری. ہم ہیں کون کہ میری؟ ہر چیز جو ہم کو بلونگ کرتی ہے بلونگ ٹو رسول اللہ اوریجنل. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مولا ہے. اولا بالتصرف، اولا بالتصرف ہی کو مولا کہا جاتا ہے. بات پہنچ رہی نا؟ تو نبی ہیں خاتم النبیین، تمام انبیاء کے مولا اس آیت کی روشنی میں، اس لیے کہ انبیاء ہیں مومن اور آپ ہیں نبی. تو نبی کو حق تصرف حاصل، یعنی نبی ان سب پر اولا بالتصرف ہے. جس کو ایک لفظ میں کہا جائے تو نبی ان سب کا مولا ہے. تو آپ ذرا پوچھئے آدم سے، آدم آپ کا کیا خیال ہے خاتم النبیین کون ہے؟ کہیں گے میرے مولا. نوح آپ بتائیے، کہا کہ میرے مولا. ابراہیم کہا میرے مولا. موسیٰ میرے مولا. عیسیٰ میرے مولا. تب تمام افراد نے کہہ دیا کہ میرے مولا، اور ایک اول سے لے کر آخر تک ہر نبی نے یہ آواز دی کہ خاتم النبیین میرا مولا. تو خاتم النبیین نے کہا پھر سب سن لو، من کنت مولا ہو فہذا علی.